بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم، حضرت مولانا نے بڑی قیمتی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن کریم کے تعلق سے بیان فرمائی ہے۔ مزید کچھ باتیں کہنے کا موقع بھی نہیں ہے، لیکن حضرت قاری صاحب کا حکم ہے کچھ دیر کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہو گیا ہوں۔ بزرگان محترم، قرآن کریم کی نسبت پر ہم سب یہاں جمع ہیں۔ رمضان کا مقدس مہینہ ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ حضرات نے قرآن کریم کو تراویح کے اندر مکمل سنا ہے، قاری صاحب نے سنایا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کے سننے اور سنانے کو قبول فرمائے۔ بزرگوں، رمضان کا مقدس مہینہ بڑا قیمتی ہے۔ بہت سارے حضرات ایسے گزشتہ رمضان میں ہمارے درمیان تھے، اس رمضان نہیں ہے، آئندہ کسی کو خبر نہیں ہے، یہ بھی ہمیں خبر نہیں کہ یہ مکمل رمضان ملے گا کہ نہیں۔ تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ باقی ایام جو بچے ہوئے ہیں ان کی جتنی قدردانی کی جائے کم ہے۔ بزرگان محترم، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وہ کتاب ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے ہی اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی کس طرح حفاظت کرتے ہیں، بہت ساری شکلیں ہمارے سامنے ہیں، کتابوں میں ہیں، واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، اور اس کی حفاظت الحمدللہ ہو رہی ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اسی طرح حفاظت فرماتے رہیں گے۔ دلی جیسے شہر میں آپ لوگ آباد ہیں، اور دلی میں جو آپ لوگ آباد ہیں، پہلے کوئی یو پی سے ہے، کوئی کسی دوسرے صوبے سے ہے، وہاں رہتے تھے، اس کے بعد یہاں آ کر کے آباد ہو گئے یا ہجرت فرما لی، یہاں مقیم ہو گئے۔ لیکن پرانی دلی جو ہے، جس کو دلی شہر کہا جاتا ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، ایک حقیقت ہے کہ جب علم دلی میں لوٹ کر کے آیا اور علم جو ہے، علم کا شہر دلی قرار دیا گیا، تو اس وقت دلی میں ہزاروں مدارس ہوا کرتے تھے، ہر مسجد میں مکتب ہوا کرتا تھا، بڑی تعداد میں طلبہ یہاں پڑھتے تھے، قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی۔ دلی کے چاروں طرف جو گیٹ ہیں ان کے درمیان میں بہت سارے مدارس ہوا کرتے تھے، ہزاروں مدرسے ہوا کرتے تھے۔ اس وقت میں کچھ انگریز، کچھ یہودی دلی میں آئے، اور انہوں نے آ کر کے مساجد سے قرآن کریم کے نسخوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ کسی مسجد سے 10 قرآن، کسی سے 20 قرآن، کہیں سے 100 قرآن، اس طرح قرآن شریف اکٹھا کیے، اور اکٹھا کر کے لاکھوں قرآن کریم کے نسخے جلائے، لاکھوں قرآن کریم جلا دیے گئے۔ جب وہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں اس مسجد میں ایک نابینا قاری صاحب پڑھایا کرتے تھے، اور وہ نابینا قاری صاحب جو بچوں کو پڑھایا کرتے تھے ان کی تعداد بھی بتلائی کہ تقریباً 40 طلبہ وہاں پر موجود تھے، اور 40 کے 40 قرآن کریم کے حافظ تھے۔ تو جب یہ 5-6 لوگ وہاں پر داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد انہوں نے قرآن شریف وہاں سے اٹھانے شروع کیے، تو طلبہ نے ان کو دیکھا، اور دیکھ کر کے اپنے استاد کو بتلایا جو نابینا قاری صاحب تھے کہ ایسا ایسا ماجرا پیش آیا ہے، کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ قرآن شریف اٹھا رہے ہیں۔ قاری صاحب نے ان کو روکا اور بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد ان سے بات چیت شروع کی، تو انہوں نے بتلایا کہ ہم یہودی ہیں، ہم انگریز ہیں، ہمیں یہ بتلایا گیا کہ ہندوستان میں اگر قابل
حافظ ہونا چاہتے ہو تو یہاں کے مدرسوں کو، یہاں کے پڑھنے والوں کو، یہاں کے پڑھانے والوں کو، حافظ قرآن کو ختم کر دو، تم آسانی سے اس ہندوستان پر قابض ہو سکتے ہو۔ تو قاری صاحب نے سے معلوم کیا کہ یہ قرآن کریم جو آپ اکٹھا کر رہے ہیں ان کا کیا کریں گے؟ کہا کہ ہم نے لاکھوں قرآن کریم جلا دیے ہیں، ان کو بھی جلانے کا ارادہ ہے۔ تو قاری صاحب نے بتلایا کہ قرآن کریم جلانے سے تم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کامیابی تمہارا قدم نہیں چوم سکتی۔ تم قرآن کریم جلا سکتے ہو، لیکن یہ جو پڑھنے والے طلبہ ہیں، جو یہ حافظ قرآن ہے، یہ 40 ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو اٹھاؤ اور جہاں سے چاہو ان سے پڑھوانا شروع کرو، یہ زبانی وہاں سے تمہیں قرآن شریف سنائیں گے۔ تو بزرگوں، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کو خالی کر کے اس میں قرآن کریم کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ 7-8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ قرآن کریم کو حفظ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے قرآن کی حفاظت کرا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے اور خود حفاظت کر رہے ہیں۔ اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کی طرف آئیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کے پیغام پر عمل کریں، قرآن کریم کو اپنائیں۔ ہم آج ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تعلیم کا دور نہیں ہے، تلاوت کا دور نہیں ہے۔ بزرگوں، بات فرمانا، ہمارا خود کا حال یہ ہے کہ غیر رمضان میں ایک آدھ پارہ 2 رکوع 4 رکوع پڑھ لیے نہیں تو چھٹی۔ رمضان آیا، کسی نے ایک قرآن پڑھ لیا، کسی نے آدھا پڑھ لیا، کسی نے 10 پارے پڑھ لیے، بہت خوش نصیب ہے جو مکمل کر لیتے ہیں۔ آج ہم قرآن کی تعلیم سے دور ہیں۔ ہم اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلیں، اپنے اکابر کی زندگی کو پڑھیں، ان کے کارناموں کو پڑھیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مہرولی میں مزار ہے، آپ کے قریب ہے، دلی میں مہرولی میں دفن ہے۔ ان کا قرآن کریم سے کیسی نسبت تھی، قرآن کریم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا ان کو تعلق نصیب فرمایا تھا، اور قرآن کریم کی برکت سے اللہ نے کتنے بڑے ولی بنائے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی والدہ ان کو لے کر کے 6-7 سال کے ہیں، استاد کے سامنے لے کر کے گئی، چھوٹے ہیں، معصوم بچے ہیں، اور استاد سے کہا یہ میرا بچہ ہے، یہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرے گا، میں یہ چاہتی ہوں یہ قرآن کریم پڑھے اور قرآن کی تعلیم کو حاصل کرے۔ استاد محترم نے کہا بہت اچھا، آپ بٹھا دیجئے۔ استاد نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کرائی اور شروع کرایا تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ کتابوں میں لکھا کہ 15 پارے ایک وقت میں ایک جگہ پر پڑھ دیے۔ تو استاد کو حیرت ہوئی، والدہ کو بلایا، پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پڑھے ہوئے نہیں اور یہ 15 پارے پڑھ رہے ہیں۔ تو والدہ نے بتلایا کہ دراصل جب یہ پیٹ میں تھے میں نے قرآن کریم کی 15 پاروں کی تلاوت کی تھی۔ کیسی تلاوت کی ہوگی؟ تو بزرگوں، جتنے ولی گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں، جتنے ہمارے سامنے تذکرے ہوتے ہیں ولیوں کے، ان کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہے اور وہ ہے ان کی والدہ۔ سب کے پیچھے ان کی والدہ کا ہاتھ ہے، تربیت کا اثر ہے۔ آج ہمارے گھروں میں تربیت نہیں رہی، معاف فرمانا۔ آج ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں اپنے بچوں کی جو تربیت کرتی ہیں ہم سب کے سامنے ہے۔ ٹی وی آن ہونا چاہیے، ٹی وی چلنا چاہیے، یا موبائل کچن میں چلنا چاہیے، فوش کلام، فوش گانے چلنے چاہیے، اور سر پر دوپٹہ نام کی کوئی چیز نہیں۔ آج برہنہ سر بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے۔ وہ عورتیں ہوا کرتی تھی کہ باوضو اور سر ڈھانپ کر دودھ پلایا کرتی تھی، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دودھ پلایا جاتا تھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بہت سارے واقعات ہیں، وہ بھی ان کا ہی واقعات نے بارہا سنا ہوگا کہ جب ان کی والدہ نے ان کی تربیت کی، کیسی تربیت کی اور کیسی محنت کی، اور کس طرح اپنی اولاد کی فکر ہوگی والدہ کو کہ مدرسے سے جب بچہ آتا ہے اور آنے کے بعد جب یہ پڑھ کر کے آتے تو دوپہر کا وقت، کھانے کا وقت ہے، کھانا مانگا تو والدہ نے تربیت کرنی چاہیے، سوچا موقع اچھا ہے آج تربیت کر دی جائے، تو تربیت کرنے کا ارادہ کیا تو والدہ
والدہ نے اپنے بچے سے کہا بیٹا ہم سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کہا اللہ۔ اس نظام کو چلانے والا کون ہے؟ کہ اللہ۔ بیماری دے کر تندرستی دینے والا، صحت دینے والا کون؟ کہا کہ اللہ۔ کہ روزی دینے والا بھی اللہ ہے، روٹی دینے والا بھی اللہ ہے، کھانا دینے والا بھی اللہ ہے، تم اپنے اللہ سے کھانا مانگو۔ تو خواجہ قطب الدین بچے ہیں، چھوٹے ہیں، معلوم کرتے ہیں والدہ سے کہ کس طرح مانگا جائے، کیا طریقہ ہے۔ والدہ نے کہا کہ وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ سے دعا کرو، پھر کھانا تلاش کرو۔ تو بچے نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اسی طریقے سے وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ سے کھانا مانگا۔ والدہ سے کہا تو میں فارغ ہو چکا، کہا کہ تلاش کرو کہیں کھانا رکھا ہوگا۔ دیکھا کہ تاپ میں کھانا رکھا ہوا ہے، دسترخوان بچھایا اور کھانا کھا لیا۔ اسی طرح تربیت ہوتی رہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی۔ ایسی تربیت ہوئی کہ ایک روز ان کی والدہ کسی جگہ رشتہ داری میں چلی گئی، دوپہر کا وقت ہے، تاخیر ہو گئی۔ اب والدہ کو فکر ہے کہ میں نے اتنے روز تک اپنے بچے پر محنت کی ہے اور آج وہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ میرا بچہ آئے گا اور وہ کھانا مانگے گا، تلاش کرے گا، وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، کھانا تلاش کرے گا، لیکن کھانا ملے گا نہیں، یقین اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اے اللہ مجھے دیر ہو گئی، مجھے تاخیر ہو گئی، میرے ذہن سے بات نکل گئی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما اور میرے بچے کی یقین کی لاج رکھ لے۔ روتے ہوئے دعا کر رہی ہے اور دعا کرتے ہوئے زار و قطار رو رہی ہے اور راستے میں چل رہی ہے اپنے گھر کی طرف۔ گھر پر آتی ہے، دیکھا کہ بچہ میٹھی نیند، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ میٹھی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ یہ جلدی سے کچن میں گئی، کھانا تیار کیا اور تیار کر کے تاپ میں کھانا رکھ دیا۔ اپنے بچے کے پاس گئی اور پیار سے بوسہ لیا پیشانی کا اور پھر ان کو جگایا اور جگا کر کے کہا بیٹا بھوک لگی ہوگی، جلدی سے اٹھ جاؤ، وضو کر لو، نماز پڑھ لو، اپنے اللہ سے کھانا مانگو، اللہ تمہیں کھانا دے گا۔ تو بیدار ہوتے ہیں اور بیدار ہونے کے بعد اپنی والدہ سے کہتے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کہ دراصل کھانا تو اپنی جان میں نے کھا لیا۔ کھانا کیسے کھایا؟ کہ روزانہ جو عمل میرا تھا، روزانہ کی طرح آج بھی میں نے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھی، اللہ سے کھانا مانگا، دعائیں کری، پھر تلاش کیا تو تاپ میں روزانہ کی طرح گرم گرم کھانا رکھا ہوا تھا، میں نے دسترخوان بچھایا اور کھانا کھا لیا۔ لیکن اپنی جان کھانا میں روز بھی کھاتا تھا، لیکن جو آج کھانا کھایا ہے ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا ہے۔ تو بزرگوں وہ عورتیں ہوا کرتی تھی، اولیاء اللہ ہوا کرتی تھی، تو وہ ایسی تربیت کرتی تھی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی ایسی تربیت ہوئی اور قرآن سے ایسا تعلق ہوا، قرآن کی نسبت پر آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی کرامتیں ان کی ظاہر ہوئی۔ ایک مرتبہ ان کے یہاں پر مہمان آ گئے اور مہمانوں کی تعداد بتلائی گئی، 55 سے 60 مہمان آ گئے۔ 55 سے 60 مہمان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے یہاں آ گئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور ان کے گھر والے پریشان ہوئے۔ پریشان ہونے کی بھی بات ہے، ہمارے یہاں 10-5 مہمان آ جائیں تو ہم کام بھی چھوڑتے ہیں، دکان پر بھی نہیں جاتے، بچوں کو روکتے بھی ہیں پڑھائی کے لیے بھی کہ پڑھنے بچ جاؤ، آج مہمان آ رہے ہیں، انتظام کرنا ہے، تو ہم لگ جاتے ہیں۔ وہاں 55-60 مہمان اچانک آ جاتے ہیں اور لکھا کہ اس وقت میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے گھر میں 1.5 دن کا فاقہ تھا۔ 1.5 دن کا فاقہ تھا، گھر میں کوئی نام و نشان، کوئی چیز کھانے پکانے کی نہیں تھی، نہ کوئی آٹا تھا، نہ روٹی تھی، نہ چاول، نہ دال، نہ سبزی، کچھ نہیں، نہ نمک، کچھ نہیں۔ 1.5 دن کا فاقہ تھا اور مہمان آ گئے، سب لوگ پریشان ہوئے۔ اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا کہ پلیٹیں اکٹھی کی جائے۔ پلیٹیں برتن نہیں ہوا کرتے تھے، مٹی کے برتن ہوا کرتے تھے، کسی کے گھر سے 2 پلیٹ، کسی کے یہاں سے 4 پلیٹ، اس طرح پلیٹیں اکٹھی کی گئی اور پیالے اکٹھے کیے گئے۔ سب کے سامنے ایک پیالہ اور ایک مٹی کی پلیٹ رکھ دی گئی، دسترخوان لگا دیا گیا۔ سب لوگ پریشان کے اوپر
سے ایک تو یہ پریشانی کہ کھانا نہیں ہے، دوسری بے عزتی اب یہ ہونے والی ہے کہ کھانا نہیں اور دسترخوان سجا دیا، کھانا کہاں سے آئے گا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے لو لگائی، اللہ سے کھانا مانگا اور دسترخوان پر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو مہرولی میں آرام فرما ہے وہ دسترخوان پر آگے بڑھے اور اپنی ایک آستین کو ہلایا تو اس آستین سے روٹی گرتی چلی گئی، دوسری آستین کو پیالے میں ہلایا تو اس سے سالن گرتا چلا گیا۔ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، سب کے برتنوں میں کھانا ہے، سب نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا۔ یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی کرامت تھی۔ کتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں کہ جب دنیا سے پردہ فرمایا، دنیا سے انتقال کر گئے، موت کا وقت جب قریب آیا تو ایک کاغذ ایک قلم نواز منگائی اور منگا کر کے اس پر کچھ لکھا اور لکھنے کے بعد وہ کاغذ تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ انتقال کر گئے۔ انتقال کر جانے کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی انتقال فرما گئے۔ سب لوگ اب قریب ہو گئے، اب تجہیز و تکفین کی تیاری ہو گئی۔ وہ پرچہ اٹھایا، وہ کاغذ نکالا، اس میں دیکھا کہ 3 شرطیں لکھی ہوئی ہے۔ 3 شرطیں ہیں کہ میری نماز جنازہ، پہلی شرط میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے کہ جس کی کبھی زندگی بھر بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ پہلی تکبیر جس کو اللہ اکبر امام صاحب نماز شروع کرتے ہیں اس کو تکبیر اولیٰ کہا جاتا ہے، کہ وہ تکبیر اولیٰ امام صاحب کے ساتھ پڑھتا ہو، پہلی تکبیر سے جماعت میں شامل ہو۔ جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو وہ میری نماز جنازہ پڑھائے۔ دوسری شرط لکھی کہ جس نے بالغ ہونے سے لے کر آج تک اس کی تہجد کی نماز فوت نہ ہوئی ہو، تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو کبھی زندگی میں، گرمی ہو، برسات ہو، سردی ہو، بیماری ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، بڑھاپا ہو، جوانی ہو، کچھ بھی ہو، کبھی خوشی ہو یا کبھی اس کی تہجد کی نماز فوت نہ ہوئی ہو۔ تیسری شرط لکھی کہ کبھی اس کی نگاہ، اس کی نظر کسی اجنبی عورت پر نہ پڑی ہو۔ اس میں 3 شرطیں پائی جاتی ہوں وہ میری نماز جنازہ پڑھائے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے لکھا۔ بزرگوں، اس وقت دلی علم کا شہر تھا، بڑے بڑے محدث دلی میں موجود تھے، بڑے بڑے قاری، بڑے بڑے قراء، بہت بڑے بڑے عالم موجود تھے، اللہ والے موجود تھے، اکابر موجود تھے۔ جنازہ رکھ دیا گیا، کسی کی ہمت آگے بڑھنے کی نہیں پڑی۔ اس وقت میں بتایا جاتا ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جنازے میں 15,000 محدثین موجود تھے، 15,000 محدثین موجود تھے، 50,000 قرآن شریف کے قاری موجود تھے، علماء موجود تھے، 80,000 قرآن کریم کے ناظرہ پڑھنے والے موجود تھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ سکے۔ قرآن کریم کی نسبت پر اللہ نے ان کو ایسا نوازا تھا۔ بزرگوں، اس وقت کے بادشاہ وقت، اس وقت کے فرمانروا اور بادشاہ خواجہ شمس الدین التمش علیہ الرحمہ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے چہرے انور سے کفن کو ہٹایا اور ہٹا کر کے فرمایا کہ اے جانے والے مسافر، تم تو جا رہے ہو، تم تو جا رہے ہو، لیکن میرے راز کو لوگوں کے سامنے تم نے فاش کر دیا ہے، میرا راز کھول دیا ہے۔ آج تک تو مجھ سے تہجد کی نماز نہیں چھوٹی، نگاہ کسی اجنبی پر نہیں پڑی، تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، لیکن کل کا مجھے بھروسہ نہیں۔ کل نے نفس کے دھوکے میں آ کر اور شیطان کے مکر و فریب میں آ کر میری نماز چھوٹ جائے، تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے، یا تہجد کی نماز فوت ہو جائے، یا میری نگاہ اجنبی عورت پر پڑ جائے، تو میں اس ساری مخلوق کو، ساری انسانیت کو کل قیامت کے دن اللہ کی کیا جواب دوں گا۔ ان کے سامنے تو بات ظاہر ہو گئی کہ ان کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہے۔ تو بزرگوں، اس وقت میں خواجہ شمس الدین التمش علیہ الرحمہ جو اس وقت کے بادشاہ وقت تھے، وہ آگے بڑھے
اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بزرگوں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا تعلق قرآن کریم سے تھا، شروع سے قرآن کریم کی نسبت پر اللہ نے ان کو کیسے نوازا اور کتنی نعمتوں سے نوازا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تعلیم کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم نہیں دلاتے۔ آج ہمارے بچے قرآن کریم پڑھنے والے نہیں ہیں۔ آج جو مسلمانوں کے گھروں سے شہد کی پکی کی بھنبھناہٹ کی طرح قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں صبح کے وقت میں آیا کرتی تھی، وہ دور اب نہیں ہے۔ بزرگوں، آج گانے کی آواز آ رہی ہے، آج طرح طرح کے خرافات کی آواز ہمارے گھروں سے آ رہی ہے۔ آج ہم قرآن کریم کی تعلیم سے دور ہیں۔ ایسے وقت میں جب ہمارے مدارس نشانے پر ہو، ہماری مساجد نشانے پر ہو، اذانوں پر پابندی کا وقت آ رہا ہو، نمازیں پڑھنے پر پابندی لگائی جا رہی ہو، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہو، ایسے وقت میں رمضان کے مقدس مہینے میں بھی ہم قرآن کی تعلیم سے دور ہیں۔ بزرگوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم کو اپنائیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے یہ چند واقعات ٹوٹے پھوٹے اپنی زبان سے میں نے آپ کو سنائے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی کبھی مزارات پر جانا بھی چاہیے۔ کئی ادھر سے گزر رہے ہیں تو فاتحہ پڑھ لے۔ آپ کے دلی میں ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مہرولی میں آرام فرما ہے۔ ایک قبر پر لکھا تھا، اے جانے والے مسافر پڑھتا جا کچھ خدا کے واسطے، اے جانے والے مسافر کچھ پڑھتا جا خدا کے واسطے، آنے والی کل ہوگا تو بھی محتاج فاتحہ کے واسطے۔ تو ہر انسان کو قبر کے حوالے ہونا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس وقت میں ایسے ماحول میں اپنے اللہ کو راضی کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، توبہ استغفار کے ذریعے، صدقہ خیرات کے ذریعے، روزہ اور تراویح کے ذریعے اپنے اللہ کو منائیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا۔